اور اس سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اہل ایمان کا جو ایمان ہے نا، یہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی بات ہو رہی تھی کہ مومن کا غریب ہونا، مومن کا مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے غریب ہونا، یہ کوئی مومن کی بڑی پرانی عادت رہی ہے۔ اور شروع سے دیکھ لیجئے، بزرگ کہتے ہیں کہ ایمان ہمیشہ غریبوں میں رہا ہے، ایمان ہمیشہ غریبوں میں رہا ہے۔ وہ بلال حبشی، وہ عمار یاسر، وہ صہیب رومی، وہ ابو ذر غفاری، وہ سلمان فارسی، یہ سارے غریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ اور وہ جو پہلے غنی تھے، وہ بھی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو عثمان ذی النورین جیسا بھی مال دے دے کے، خرچ کر کر کے، حالانکہ غنی ہے، نام غنی ہے، مگر حالت فقیروں والی ہے۔ ایمان ہمیشہ غریبوں کے پاس رہا ہے، مسکینوں کے پاس رہا ہے، اور ان کے ایمان کی پھر بھی یہ قیمت ہے، اللہ اکبر، کہ 1400 سال سے یہودیت و نصرانیت، میرے اس جملے کو سمجھیے گا، کہ ایمان ہمیشہ کمزوروں کے پاس رہا ہے، غریبوں کے پاس رہا ہے، مالی طور پہ، معاشی طور پہ کمزوروں کے پاس رہا ہے، مگر یہودیت والے، نصرانیت والے بلال کے وقت سے ایمان والوں کا ایمان خرید رہے ہیں، مگر ایمان آج تک نہ خرید سکے، اب تک ایمان خرید رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ہم دولت سے ہر شے خرید لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، تم ایٹم بنا لو گے، جہاز بنا لو گے، سیاروں پہ پہنچ جاؤ گے، چاند پہ اتر جاؤ گے، ایمان نہیں خرید سکتے، اور ایمان تمہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دولت سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ روپے سے خریدا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور مومن پھر بھی دیکھو کتنا انمول ہے، انمول ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہے، کہ اب تک یہودیت بہانے تلاش کر رہی ہے، عیسائیت کی ساری ملت اور ہنود و یہود سارے مل کے غریب مسلمان کا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ کہیں فلسطین کے غریبوں کے ایمان کا سودا ہے، کہیں کشمیر کے غریبوں کے ایمان کا سودا ہے، کہیں افغانستان کے، کہیں یمن کے، کہیں عراق کے، کہیں شام کے، پھر بھی مومن ہے کہ اس کا ایمان خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ 50-60 سال گزرتے ہیں، ایک صدی گزرتی ہے کہ پھر ایمان بڑھ چڑھ کے ابھر کے آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کا یہ خرچ کرنا ایسا ہے کہ جیسے لہلہاتا کھیت، تیار کھیت جو اناج دینے کے لیے تیار ہوا ہو، اور اس کو ایک ہوا پڑے اور اس سارے کو تباہ و برباد کر دے۔ یہودیت کا، نصرانیت کا اور اہل کفر کا ایمان والوں کے لیے یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہم چیریٹی کر رہے ہیں، ہم فلاح انسانیت کر رہے ہیں، ہم مفت علاج کر رہے ہیں، ہم مفت تعلیم دے رہے ہیں، یہ مشنری سکول کھل رہے ہیں، مشنری اسپتال کھل رہے ہیں، ارے یہ اب کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ یہ تو عبداللہ بن سلام سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آؤ، لوٹ آؤ، ہم تمہیں یہودیوں کا سردار بنائیں، ہم تمہیں ساری دولت دیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایمان کا مقابلہ روپے سے کیا جائے، یہ دنیا کی واحد جنس ہے۔ ویسے دنیا میں تجارت کا اصول یہ ہے کہ جنس سے جنس خریدی جاتی ہے، مگر ایمان کے مقابلے میں روپیہ دیا جاتا ہے۔ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یا آسان کہوں تو ایسی جنس کا نام ہے جس کے لیے روپیہ دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں ایمان آتا ہے وہاں فقر بھی ساتھ آتا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔
وہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ہاتھ میں۔ ارے جن کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی ساری نعمتیں ہوں، خالی ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ پہ کوئی شے بھی نہیں ہے۔ ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خالی ہاتھ دے رہے ہیں، اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ ہاتھوں پہ کوئی شے بھی نہیں ہے اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور ایک اور سیاستہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میرے سامنے دولت دنیا کو پیش کیا گیا، میرے سامنے دولت دنیا کو پیش کیا گیا اور میں نے اس کو دھتکار دیا۔ میرے سامنے دنیا کے غلہ اناج کو پیش کیا گیا اور میں نے اس سے رخ پھیر لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے فقر پیش کیا گیا اور اس کو میں نے اپنا لیا۔ تو عزیز محترم، مال خرچ کرنا، ویسے ایک مزے کی بات یہ بھی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان خریدنے کے لیے، ایمان نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ 1400 سال سے ہو رہا ہے، تو اگر ایمان والا مال خرچ کرنے لگ جائے، شاید کہ میں نہیں سمجھا سکوں گا کہ ایمان نکالنے کے لیے، دیکھیں نا، ایمان ہم سے نکالنے کے لیے، وہ علامہ نے بھی کہا ہے نا کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، ذرا روح محمد جو اس کے بدن سے نکال دے، یہ فاقہ کش ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کو ڈر ہے کہ فاقے سے مر جائیں گے، بھوک افلاس مار دے گی، مومن کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا مگر ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ روح محمد کیا ہے؟ یہ وہی فقر ہے جو عثمان غنی کا ترہ امتیاز ہے، جو سیدنا ابو بکر کا استعارہ ہے، جو سیدنا عمر ابن الخطاب کا لباس ہے، ہاشمیوں کا، قریشیوں کا سردار ہے عمر، اور سوتا کہاں ہے؟ اینٹ کا سرہانہ رکھ کے، اور فارس اور روم کی سلطنتیں جس کے نام سے کانپتی ہیں۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا ایمان نکالنے کے لیے یا ایمان خریدنے کے لیے مال خرچ کرنا یہ بڑی پرانی روایت ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نکالنے کے لیے 14 صدیوں سے کفر مال خرچ کرنے لگ گیا ہے، دیکھیں نا، غلط کام کر رہا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ ایمان ہم نہیں خرید سکتے، انہیں بھی پتا ہے کہ ہم ایمان نہیں خرید سکتے۔ اگر خرید سکتے تو ایک دفعہ ہی نکال لیتے نا۔ وہ تو اس ٹائم کوئی 13-14 بندے آئے تھے عبداللہ بن سلام کے ساتھ، جو یہودیوں کے اہل علم وہ پہلے لوگ آئے تھے، وہ کوئی 13 یا 14 افراد تھے، جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے باغ بھی دیں گے، ہم ساری جائیداد بھی دیں گے، ہم تمہیں اپنے قبیلے کی سرداری بھی دیں گے، سارا جمع درہم و دینار بھی دیں گے۔ ارے جو اس وقت سے لے کے اب تک مال دے رہے ہیں اور ایمان نکال نہیں سکے، اور اگر ایمان والا خرچ کرنے لگ جائے، اگر ایمان والا خرچ کرنے لگ جائے، ارے وہ دے دے کے ایمان نکال نہ سکے، قربان جاؤں ایمان والو، تم نے تو دیے بغیر سب کچھ بنا لیا ہے۔ تمہارے تو یہ بزرگوں نے 2-4 جو جگہیں بنائی ہیں، یہ اجودن میں جو پاک پتن لگا دیا ہے، جو لاہور میں داتا بنا دیا ہے، یہ جو ہند میں اجمیر بنا دیا ہے، یہ جو تمہارے 2-4 مرکز بنے ہیں، تمہارا تو کام بن گیا ہے۔ ویسے اگر مومن خرچ کرنے لگ جائے نا، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تیار گندم، غلہ، اناج دینے والی فصل ہو اور اس پہ ایک ہوا گزرے اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی ان کا جو عمل ہے
ویسے بڑا اچھا ہے مال خرچ کرنا انسانیت میں. یہ بڑا اس وقت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انسانیت آگے ہے یا اسلام آگے ہے. ویسے اسلام نے ہی انسانیت سکھائی ہے. اسلام سے باہر کوئی انسانیت نہیں ہے. اگر اسلام سے باہر کوئی انسانیت تلاش کرنی ہے تو پھر بعثت محمد مصطفیٰ سے پہلے کے حالات کو دیکھ لیجئے گا. جہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوں وہاں پتہ نہیں پھر کون سی انسانیت ہوتی ہے. اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی, اس کی کوئی ڈیفینیشن اور وضاحت نہیں کی جا سکتی. فرمایا یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اور اس وقت نہیں ابھی تک کر رہے ہیں, دنیا میں ہر جگہ اہل ایمان کے ایمان کو خریدنے کی کوششیں جاری ہیں, مگر ایمان والا ایمان بچا کس طرح رہا ہے. علامہ نے کہا ہے کہ جو ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دے. تو حاضرین محترم بزرگوں, یہی اہل ایمان کا ترہ امتیاز رہا ہے. عبداللہ بن سلام یا دوسرا نام سیدنا عثمان غنی لے لیں, یا کوئی تیسرا نام سلمان فارسی لے لیں, یا کوئی اور نام ابو ذر غفاری لے لیں, یا کوئی اور نام سیدنا عمار یاسر لے لیں, یا ان میں سے کسی کا بھی نام لے لیں, تب سے لے کے اب تک ایمان بچ تب رہا ہے. اور ایمان غنی اس لیے ہے کہ اس کے پاس روح محمد موجود ہے, اس کے پاس فقر محمدی موجود ہے. اور فقر محمدی کیا ہے؟ فقر محمدی ہی ایمان کی اصل ہے. فقر محمدی ہی ایمان کی اصل ہے, اور فقر محمدی ہی انسانیت کی معراج ہے. اور اس کے مقابلے پہ مال تب سے خرچ ہو رہا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے. مگر ایمان والو دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح کہ تم نے کچھ لگایا ہی نہیں ہے. حالانکہ اہل ایمان نے اپنی جیب کو بہت کم ہی ہاتھ لگایا ہے, مال خرچ کیا ہے مگر بہت کم کیا ہے, اس کے مقابلے میں کہ جتنا اہل کفر کر چکے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اہل کفر جتنا اب تک اہل ایمان کے ایمان کو خریدنے کے لیے مال خرچ کر چکے ہیں, اس کی نسبت اہل ایمان نے کم کیا ہے. ارے بھئی ہم نے تو کسی کا کفر نکالنے کے لیے خرچ نہیں کیا نا, ابھی ہم نے وہ کام شروع نہیں کیا. اگر ہم وہ شروع کر لیتے اہل ایمان وہ خرچ کرنا کہ اہل کفر پر, تو پھر خدا جانے دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. ابھی تو ہم اپنے معاشرے کے لیے ہی خرچ نہیں کر پائے. صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ مال خرچ کرنا اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اہل کفر کا کام رب اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. دیکھیں نا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی بندہ اپنا روپیہ لگاتا ہے بغیر کسی منافع کے, مگر اہل کفر لگا رہے ہیں اہل ایمان کے ایمان کو خریدنے کے لیے. تو اہل ایمان بیدار ہو جاؤ,